بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوری دنیا میں ایک ایسا ویڈیو ایکسپیریمنٹ وائرل ہے جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی تصدیق کر کے نہ صرف اس معجزے کو ثابت کیا ہے بلکہ قرآن کی بھی تصدیق کی ہے کہ اسلام ہی سچا دین ہے اور اللہ کے الفاظ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتے، پھر چاہے آج کی میڈیکل سائنس 1400 سال بعد ہی اس کی تصدیق کیوں نہ کرے۔ حال ہی میں ایک سائنسدان نے کتے اور بلی کے سلائیوا کو مائکروسکوپ میں ٹیسٹ کیا اور حیران کن طور پر اسلام ہی کے اصول کے مطابق ان دونوں پالتو جانوروں میں سے بلی کو پاک کہا گیا اور دوسری طرف کتے کو ناپاک اور نجس کہا گیا۔ جب کتے کے سلائیوا کا ٹیسٹ کیا گیا تو مختلف قسم کے بیکٹیریا موجود نظر آئے جو یہاں سے وہاں گھومتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں، اور کتے کی کاٹنے کی وجہ سے انسان کے نروس سسٹم میں یہی بیکٹیریا خرابی کر کے مختلف قسم کی بیماریوں کا بھی سبب بنتے ہیں۔ دوسری طرف بلی کا سلائیوا بالکل پاک اور صاف نظر آ رہا ہے جیسے کہ انسانوں کا سلائیوا پاک اور صاف نظر آتا ہے۔ یہ بہت ہی حیرت کی بات ہے کہ دو ایسے جانور جو پالتو بھی ہیں اور جنگل میں بھی رہنے والے ہیں، ان کی سلائیوا کو آج سے 1400 سال پہلے بغیر مائکروسکوپ اور سائنسی ٹیکنالوجی کے معلوم کرنا کیسے ممکن ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگر تمہارے کھانے کے برتن کو کوئی کتا چاٹ لے تو اس کو 7 مرتبہ دھو اور پہلی مرتبہ ریت کے ساتھ دھویا جائے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کی حکمت یہی تھی کہ کتے کے تھوک کی وجہ سے جو بیکٹیریا برتن پر لگ گئے ہیں وہ ختم ہو جائیں اور کسی بیماری کا سبب نہ بنے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بلا ضرورت کتا رکھنے سے منع فرمایا۔ صرف حفاظت اور فارمنگ وغیرہ کے لیے کتا رکھنے کی اجازت دی گئی، اور صحیح حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بلا ضرورت اپنے گھر میں کتے کو رکھے گا اس کے اعمال نامے میں سے ایک قرات نیکیوں کا کم ہوتا چلا جائے گا۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ اسلامی تعلیمات کتے کے ناپاک ہونے کی وجہ سے اس سے نفرت سکھاتی ہیں، بلکہ سورۃ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کا نام لے کر کتے کو شکار پر چھوڑا جائے تو شکار حلال ہے، چاہے اس پر کتے کا سلائیوا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اب یہ سلائیوا اس جانور کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، اس لیے اب یہ جانور حلال ہے۔ کتے کے ساتھ بھی باقی پالتو جانوروں کی طرح ہی رحم دلی کا حکم دیا گیا ہے، بس بلا ضرورت رکھنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک شخص نے ایک کتا پایا جس کو پیاس کی شدت تھی اور اس کی زبان اس پیاس کی شدت سے باہر لٹکی ہوئی تھی، اور اس شخص نے اس کتے کو پانی پلایا اور یہی وجہ اس کی جنت میں دخول کا سبب بن گئی۔ اور قرآن پاک میں اصحاب کہف کے کتے کا بھی وفاداری کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ احادیث اور واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتا بھی فارمنگ کے لیے ہی رکھا گیا تھا، یعنی کتے کو کسی مقصد کے لیے رکھنا جائز ہے لیکن بلا ضرورت رکھنا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اگر کتوں کو بلا ضرورت رکھا جائے تو اس کا تھوک کپڑوں اور بدن پر لگنے کا خطرہ ہے، جس سے کپڑے اور بدن کا ناپاک ہونے کا بھی خدشہ ہے اور عبادتوں میں خلل واقع ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلامی تعلیمات نے کتے کو گھر میں رکھنے سے ممنوع قرار دیا ہے۔ اور دوسری بڑی وجہ جو آج کے سائنسدانوں نے ہمارے سامنے ظاہر کی کہ اس کتے کے تھوک کی وجہ سے ہمارے جسم میں بہت سے بیکٹیریاز داخل ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے بہت سی بیماریاں لگنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اسی طرح بلیوں کو پاک کہا گیا اور ان کے اوپر رحم کرنے کا بھی حکم دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بلیوں کو بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے، اور ایک صحابی کا نام صرف اسی وجہ سے ہریرہ رکھ دیا گیا کہ ان کو بلیوں کے ساتھ بڑا ہی پیار تھا اور وہ بلیوں کی بڑی ہی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، اسی لیے ان کا نام ابو ہریرہ مشہور ہو گیا۔ اور ایک عورت کا واقعہ بھی حدیث مبارکہ میں ملتا ہے جس کو صرف اور صرف بلی کے ساتھ بے رحمی کرنے کی وجہ سے جہنم کے عذاب کی وعید سنائی گئی اور جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ یہ عورت بلی کے بچے کو بھوکا اور پیاسا باندھ کے رکھتی تھی جس کی وجہ سے بلی کے بچے کی موت پا کے ہو گئی اور اسی وجہ سے اسے جہنم میں داخل کیا گیا۔ بلی کو مسجد میں جانے سے بھی نہیں روکا جا سکتا کیونکہ یہ پاک جانور ہے اور یہ مسجدوں میں بھی نظر آتی ہیں۔ اللہ پاک ان دونوں جانوروں کے بارے میں ہمیں کس طریقے سے رہنمائی فرمائی اور آپ علیہ السلام کی تعلیمات نے کس طرح ہمیں پاکی اور ناپاکی کا سبق دیا، یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہت بڑی دلیل ہیں۔